अस्सलाम वालेकुम और जनाब आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम है शाम रमज़ान, मैं हूँ आपके साथ आमना खटाना और मैं अशफाक इसाक सिद्दीकी। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 11वां रोज़ा है और इसकी कंफर्मेशन आप कर देंगे अगर ऐसा ना हुआ तो। कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मौसम की हिद्दत कम हुई है, नई हुकूमत आ चुकी है। शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, आज कराची में मौजूद हैं। बतौर वज़ीर आज़म उनका ये पहला कराची का दौरा है और ये मैंडेटरी भी होता है कि इसके अलावा सियासी माहौल भी गर्म है, कुछ अहम फैसले भी आने हैं और भी बहुत कुछ है जिस पर हम बात करेंगे आज के शो में जी। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ की कराची आमद, वज़ीर आला और सिंध काबीना के अराकीन ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी भी दी। तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम का होगा आज पेशावर से आगाज, जिसके लिए सज गया पंडाल। जलसागाह में हर तरफ परचमों की बहार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज कारकुनान का लहू गरमाएंगे। रहमतों और बरकतों के महीने में सहर के वक्त खजला और फीनी अहम जुज़्व, जिसके बगैर सहरी का तसव्वुर भी अधूरा। लच्छेदार लजीज फीनी की तैयारी में कितनी मेहनत दरकार होती है, आपको बताएंगे शाम रमजान में। और माह रमजान में दिन भर भूख के बाद अफ्तार में करें एहतियात। चटपटी और मुरगन ग़िज़ाओं की ज़्यादती कर सकती है चटोरों का मैदा खराब। जो भी खाएं एहतियात से खाएं, क्योंकि पेट तो आखिर अपना है। ऑलराइट जी, तो अब ये तय होना है आज, जैसे आज बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब के हवाले से आज फैसला आना बाकी है, जो कि बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। आप ये देखिए कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा और उस पे अभी तक कोई हुकूमत नहीं है, मतलब वो उसके बगैर चल रहा है, एक सियासी बहरान चल रहा है, तो ये मामला लटका ही जा रहा है। अब ये है कि हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही अपनी अपनी जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। दोनों उम्मीदवारों को यकीन है कि उन्हीं के पास नंबर्स गेम जो है वो पूरा है। और कल जो वो उड़ती उड़ती खबरें आई थी उनसे माहौल पर आई एम श्योर के असरात कैसे मनफी पड़े होंगे। तो विल हैव टू सी दैट। हाँ, उस हवाले से बल्कि फयाजुल हसन चौहान साहब ने आज बात भी की है कि अलीम खान साहब और हमजा शहबाज साहब उनमें काफ़ी तल्ख कलामी जो है वो थप्पड़ तक पहुंच गई और उन्होंने कहा कि जी अलीम खान साहब को थप्पड़ पड़ा है। अलबत्ता अभी इस बात की कोई तस्दीक नहीं हुई। खैर ये मामला जो है तस्दीक नहीं होती और जाहिर है कि आई एम श्योर कि ऐसा ना हुआ हो, क्योंकि जाहिर है कि बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाए तो वो बेहतर रहता है। अच्छा, ये मामला जो है वो इंतखाब में ताखीर का, ये लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था और गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ने समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था और मुख्तसर फैसला अब से 1 घंटे बाद, तकरीबन 1 घंटे बाद सुना दिया जाएगा। बिल्कुल तो अब यह है कि रिमार्क्स भी दिए थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कि इंतखाब की तारीख पर दोनों फरीक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन कानून अपने नतीजे पर पहुंचेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही। और इसके साथ साथ स्पीकर खुद उम्मीदवार हैं। ये रिमार्क्स भी आए वो कैसे डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात खत्म कर सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात को खत्म करने के लिए जो स्पीकर परवेज इलाही की जानिब से इकदाम लिए गए थे उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया इस समाअत में। बहरहाल आज शाम 5 बजे यानी अब से 1 घंटे बाद तकरीबन ये फैसला आ जाएगा कि जी क्या होने जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आला का इंतखाब भी बहुत ज़रूरी है। जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरह से नए वज़ीर आज़म भी अब मुंतखब हो चुके हैं, तो अब उसके बाद अगला हरा जो है वो पंजाब का है। अच्छा, अब जरा हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो थप्पड़ मुक्कों और इस तरह की बरसात, ये गुज़िश्ता कुछ रोज से इसकी गूंज है। गुज़िश्ता रोज भी एक वाकया पेश आया। अब सोचें इफ्तार का वक्त है और ऐसे में हम एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, 1 मिनट के करीब की कोई वीडियो थी। उसके अंदर हमने देखा कि नूर आलम खान साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, नदीम अफजल चंद मौजूद थे और ये बुजुर्ग जिनके साथ थोड़ा सा मैन हैंडलिंग हो रही है, ये वाकयात देखने में आया। हुआ ये कि ये लोग बैठे हुए थे अपनी फैमिलीज के साथ। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने इससे मुतालिक एक ट्वीट भी किया कि फैमिली के साथ मैं वहां पर बैठा हुआ था। सिर्फ एक ट्वीट नहीं, कई ट्वीट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन स्टार्ट उन्होंने ऐसे किया। मामला जो है ये तो पूरा बॉक्सिंग का उन्होंने मैच किया, पूरा काउंटर पंच मार के उनको बुजुर्गवार को और उनकी जानिब से कहा यह गया कि जनाब ये जो बुजुर्ग शख्सियत यहाँ पर बैठे हुए थे अपनी फैमिली के साथ, इनकी जानिब से इनको लोटा कहा गया, जिस पे इनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि सिर्फ लोटा ही नहीं कहा। अच्छा, अब ये जो दूसरी पार्टी है यानी मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और नूर आलम खान साहब, इनकी जानिब से कहा गया कि जी सिर्फ लोटा ही नहीं कहा, मेरे पर गिलास भी उछाला गया, गिलास उछाला गया।
وہ ہم نے دیکھا بھی تھا کہ یوں گلاس بھی اچھالے گئے تھے. پھر ظاہر ہے آپ کی فیملیز اگر وہاں پر ساتھ بیٹھی ہوں, ایسے میں اگر کوئی اس طرح سے کرے تو کبھی کبھار ظاہر ہے کہ غصہ آ جاتا ہے, کیونکہ سیاست میں کبھی بھی اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اس چیز کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ اپنا ٹولرنس لیول ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں. بہرحال اچھا جی, ایک اور معاملہ, سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے آج بات کی جب میڈیا سے, تو انہوں نے کہا کہ عمران خان بہت جلد اسلام آباد کے لیے کال دیں گے, لیکن کال دینے سے پہلے دیکھنا ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. یعنی انہوں نے آج بھی اس حوالے سے بات کی. اس سے پہلے بھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا. آج پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید گرفتاری عمل میں لائی جائے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے انہیں جیل میں ڈال دیا جائے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان امپورٹڈ حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. اور پھر اور مزید بھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کچھ پیشگوئیاں کی ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے, ذرا سنیے. وہ اشارے کنایوں پہ ہمیں چھوڑ گئے, اور 2 ووٹوں سے باپ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے 4 ووٹوں سے حکومت بنی ہے, ایم کیو ایم بھی دعویٰ کر رہی ہے ہمارے 7 ووٹوں سے بنی ہے. اگر یہ نہ بھی ہوتے تو یہ ہمارے خلاف کو ہو جانی تھی, ہمارے خلاف عدم اعتماد ہو جانا تھا. روزوں میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, انہوں نے اتوار کے دن فائلیں اٹھائی ہیں میرے دفتروں سے. جس دن انہوں نے فرد جرم لگنی تھی اس دن انہوں نے حلف اٹھایا. ان کی بے وقوفانہ پالیسی نے عمران خان کو دوبارہ سیاسی طور پر زندہ کر دیا. یہ الیکشن ڈیلے کریں گے, یہ سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. انٹرنیشنل ماسٹر پلان ہے چوروں کو اوپر لانا جن کے ایسٹس ملک کے باہر ہیں. یہ لوگ عمران خان کو مروا بھی سکتے ہیں. انٹرنیشنل قوتیں اس کی جان لینے کی کوشش کریں گی. عمران خان اسلام آباد کی کال دے گا. اسلام آباد کی کال دینے سے پہلے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے, اس کو جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں. گالیاں دینے والے فوج کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں, تو ہمیں بھی ان کے ساتھ غلط فہمیاں دور کرنی ہیں. جنہوں نے لندن سے فوج کو گالیاں دی, گجرانوالہ سے گالیاں دی, وہ اپنے مطلب کے لیے جوتے پالش کر سکتے ہیں اور چیری بلاسم شہباز شریف بن سکتا ہے. تو ہمیں بھی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے. یہ ہمیں تانا دیتے تھے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے, الیکشن کراؤ. ہم اب کہتے ہیں آپ امپورٹڈ ہیں, الیکشن کراؤ. ہونا وہی ہے جو ہمارے اسلامی دوستوں نے فیصلے کرنے ہیں, وہی ہونا ہے. چلیں جی, تو یہ تھے شیخ رشید احمد صاحب, اور وہی اپنے استعفے سے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ وہ لکھ کر عمران خان صاحب کو دے چکا ہوں. اب کب منظور ہوتا ہے آگے جاتا ہے, دیکھتے ہیں. بالکل. بہرحال اب ذرا تحریک انصاف کا جو پاور شو آج ہونے جا رہا ہے پشاور میں, ظاہر ایک گڑھ بھی ہے ان کا, بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے, تو کافی مقبولیت ہے. تو وہ وہاں پر آج عمران خان صاحب جلسہ کرنے جا رہے ہیں بطور منصب سے ہٹنے کے بعد آج ان کا یہ پہلا جلسہ ہوگا. اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب آج جو ہے وہ پشاور میں اپنا بھرپور جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اور صرف پشاور کا نہیں, انہوں نے جو آگے اسکیجول دی ہے اس کے بعد کراچی میں بھی ہوگا 16 اپریل غالباً اتوار کے روز. اس کے بعد جو اگلا جلسہ ہوگا پھر لاہور میں ہوگا. اس طرح جو جلسے جلوس ہے ان کا سلسلہ جاری رہے گا. بہرحال آج پشاور میں کیا گہما گہمی ہے اسی حوالے سے جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے عثمان علی نے ہمیں وہیں سے کی ہے جلسہ گاہ سے. عثمان, یہ کہیے گا اس وقت کیا تیاریاں کی گئی ہیں, انتظامات مکمل ہیں, کب تک یہ جلسہ سٹارٹ ہو جائے گا؟ جی بالکل, آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے پشاور میں پاور شو کرنے جا رہی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ آج اس جلسے میں یہاں پر آ کر خطاب کریں گے. ہاں جی. اچھا, تو یہ بتائیں کہ ابھی کرسیاں لگ چکی ہیں, باقی سیکیورٹی وغیرہ کے ارینجمنٹس کے حوالے سے بھی بتائیے گا ہمیں. جی بالکل, یہاں پر سخت سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں. پولیس کی جو ہے وہ نفری تعینات ہے, جبکہ جو ٹریفک ہے اس کے لیے بھی متبادل روٹ جو ہے وہ دیے گئے ہیں. اس وقت جو ہے سٹیج جو ہے اس تیار کیا جا رہا ہے. رات دیر تک جو ہے یہ جلسہ شروع ہوگا, جس سے سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ خطاب کریں گے. یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ کرسیاں بھی لگائی گئی ہے. ابھی سے جو ہے جو کارکنان ہے اس کی آمد کا بھی سلسلہ یہاں پر جاری ہے. آج تقریباً 12 بجے جو ہے یہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور سابق گورنر شاہ فرمان صاحب جو ہے انہوں نے بھی یہاں کا دورہ کیا ہے جلسہ گاہ کا. اور اس وقت بھی جو معاون خصوصی اطلاعات ہے بیرسٹر محمد علی سیف وہ بھی یہااں پر موجود ہے اور جو انتظامات ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں. باقی جو تحریک انصاف کے جو ممبر صوبائی اسمبلی ہے وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور وہ بھی جو انتظامات ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں. آج جو ہے یہ جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا
رات دیر تک جو ہے یہ جلسہ شروع ہوگا. عشاء کی نماز کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم جو سابق وزیراعظم ہیں عمران خان صاحب وہ یہاں پر آئیں گے اور جو شرکاء ہے ان سے خطاب کریں گے. شرکاء جو ہے وہ کافی ٹھیک ہے. عثمان علی ہمیں بتا رہے تھے کہ ارینجمنٹس پورے ہیں لیکن لوگ باقاعدہ طور پر جب جلسہ شروع ہوگا تو اس کے بعد آئیں گے اور عمران خان صاحب لہو گرمائیں گے. تو بہت شکریہ عثمان علی آپ کا. چلیں جی ابھی براہ راست سب کو لے چلتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ میڈیا سے پتا تھا کہ یہ کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں اور یہ سلیکشن کو اس طرح ہی لڑے جس طرح گجرات کی ضلع کونسل کا الیکشن لڑتے ہوتے ہیں, ڈنڈا بردار فورس منگوا کے, لوگوں کو اغوا کر کے, لوگوں پہ جھوٹے مقدمات کروا کے. تو یہ ضلع کونسل گجرات ہے نہیں, بدقسمتی سے, آپ کی بدقسمتی سے اور ہماری خوش قسمتی سے یہ ضلع کونسل گجرات نہیں ہے. یہ پنجاب اسمبلی ہے. یہاں پر لوگ لاکھوں ووٹ لے کر آئے ہیں اور پنجاب کے عوام نے لوگوں کو منتخب کیا ہے اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس کے حق میں چاہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو پچھلے 12 دنوں سے معاملات چل رہے ہیں اس میں پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے چودھری مونس الہی صاحب, ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے کسی بڑے کانٹریکٹر کے ساتھ جس میں انہوں نے کروڑوں روپے اس ڈیل کے نتیجے میں لیے ہیں اور وہ ممبرز کو ورگلا بھی رہے ہیں, پیشکش بھی کر رہے ہیں. اچھا جی, عطا تارڑ صاحب لاہور میں موجود ہیں اور نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور ظاہر ہے کہ ایک بار پھر سے ہم سنوائیں گے جیسے ہی وہ آتے ہیں, لیکن اپنی حکومت کی ظاہر ہے جو پالیسیز ہوں گی جو اس کے حوالے سے وہ آگاہ کریں گے. ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں ان کو سنوائیں ذرا. اچھا جی, عطا تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 12 روز سے جی پنجاب میں کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے, وہ بھی اسی بحران کی بات کریں. بہرحال اچھا جی, ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب عوام کے مسئلے کی بات کرتے ہیں کیونکہ عوام بہت پریشان ہے اور ان کا ایک ہی مسئلہ ہے. رمضان میں بھی جو اشیاء خور و نوش ہے ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ہم روزانہ اس پر بات کریں, پہلا عشرہ بھی ختم ہو گیا, آج 11واں روز ہے لیکن 11ویں روز بھی وہی معاملات ہیں, وہی حالات. پہلے دن سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا مہنگائی کا, ہم روز بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ فروٹ اتنا مہنگا ہو گیا اتنا ہو گیا, لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی اور ظاہر ہے کہ پرائس کنٹرول نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر اسی چیز پہ ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کی قوت خرید نہیں بڑھ رہی, وہ پریشان ہیں, جو دکاندار ہیں یا ٹھیلے والے ہیں یا جو بھی ہیں وہ اپنے من مانے نرخ وصول کر رہے ہیں. ایسے میں نوک جھونک بھی معمول بن چکی ہے. تو اس پر انجم عبد الوہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. انجم بتائیے کہ کیا صورتحال ہے کراچی کی مارکیٹوں میں؟ ماہ رمضان میں پھل اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہر سال کر دیا جاتا ہے. اس دفعہ کمشنر کراچی نے پھلوں کی اور سبزیوں کی قیمتوں کی فہرستیں جاری کی تھی جن میں مختلف پھلوں کے جو ریٹ مقرر کیے گئے تھے منڈی کی سطح پر بھی, جمعہ بازار کی سطح پر بھی, بچت بازار کی سطح پر بھی اور ریٹیل کی سطح پر بھی. لیکن اس دفعہ دیکھا جائے تو منڈی اور شہر کی مارکیٹوں کے درمیان کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا. خربوزہ اگر شہر میں 80 روپے بک رہا ہے تو یہاں پر بھی تقریباً وہی ریٹ ہیں, 60, 70 یا 100 روپے تک یہاں پر بھی مل رہا ہے کوالٹی کے حساب سے. شہر میں کیلا 150 روپے اور یہاں پر بھی 100 اور 125 روپے درجن کیلا فروخت ہو رہا ہے. تربوز کے ریٹ شہر میں 80 اور 100 روپے ہیں, منڈی میں بھی وہی ریٹ نظر آ رہے ہیں 80 اور 100 روپے. سیب 150 سے 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے اور منڈی میں بھی یہی ریٹ نظر آ رہے ہیں, 100 روپے سے 400 روپے فی کلو تک سیب فروخت ہو رہا ہے. کمشنر کراچی نے جو فہرست نکالی تھی وہ فہرست تو بہرحال اب کوئی رکھتا نہیں ہے, نہ اس کا کوئی تکلف یا کوئی ڈر خوف ہے انتظامیہ کا کہ یہ فہرست رکھیں اور اس فہرست کے مطابق فروٹ اور سبزی فروخت کی جائے. کوئی بھی اب ڈر خوف نہیں رہا ہے, دکاندار اپنی مرضی سے اپنی قیمتیں مقرر کرتے ہیں اور ان سب کا یہی کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے زیادہ ہو گئے ہیں, پیداواری لاگت زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ پھلوں کی قیمتوں میں ان کو اضافہ کرنا پڑتا ہے. صرف 10 سے 20 روپے وہ منافع لیتے ہیں. یہ تو بہرحال یہی بہتر جانتے ہیں کہ 10 یا 20 روپے منافع, لیکن شہریوں کو کمشنر کراچی کی فہرست کے مطابق نہ ہی منڈی میں, نہ ہی بچت بازاروں میں اور نہ ہی ریٹیل مارکیٹ میں وہ قیمتیں دستیاب ہیں. 80 روپے, 60 روپے, 70 روپے مختلف پھلوں کی قیمتیں مقرر کی گئی ہیں, لیکن منڈی, بچت بازار اور ریٹیل کی سطح پر یہ قیمتیں کہیں بھی نظر نہیں آتی ہیں اور شہری انتظامیہ ان قیمتوں کو نافذ کرانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا انجم عبد الوہاب, اور تفصیلاً تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا. بھائی مہنگائی بہت زیادہ ہے, کوئی خدا خواہ خوف کریں, ایک تو منافع خوری نہ کریں اور دوسرا انتظامیہ بھی ہوش کے ناخن لے کہ تھوڑا سا پرائس کنٹرول پہ توجہ دیں.
بالکل ایسے یہ اس مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں ایک روایت بنی ہوئی ہے شروع سے، ہر مسلمان کے گھر میں وال ہینگنگ ہوتی ہے اسپیشل قسم کی، جن پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوگا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلامی جتنے بھی اس طرح کی ہیں آیات، قرآنی آیات، ہاں اس طرح کے فریم ورک وغیرہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو بڑا خوبصورت لگتا ہے. اور آپ کے گھر میں آپ کو نا ایک بڑی اچھی فیلنگ، ایک بڑی پازیٹیو فیلنگ آتی ہے، آپ اپنے آپ کو محفوظ بھی تصور کرتے ہیں، جب موقع ملتا ہے پڑھ بھی لیتے ہیں، ثواب بھی اس سے حاصل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ایسے میں فریم جو ہیں ماہ رمضان میں تحفے میں بھی دیے جاتے ہیں، اور اسی حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں روبینہ الوی. آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں نہایت ہی خوبصورت اور نایاب ایک دکان پر، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بڑی ہی خوبصورت اور دل فریب انداز سے فریم یعنی تغروں میں تزئین و آرائش کے لیے بہت سی چیزیں بازاروں میں دستیاب ہیں. خصوصاً رمضان المبارک میں لوگ جب دوست احباب اور عزیز و اقارب کے گھر افطار و ڈنر کا اہتمام کرتے ہیں تو تحائف بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ آپس میں محبت و خلوص برقرار رہے. اگر بات کی جائے فریمز کی، جسے حرف عام میں تغرے بھی کہا جاتا ہے، جس پر مختلف دھاتوں اور مٹیریل سے اللہ تعالیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مختلف قرآنی آیات بڑی خوبصورتی اور مہارت سے کندہ کیے جاتے ہیں. جس طریقے سے یہ ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، جس روڈ پہ جو ڈاما ڈلتا ہے اس کے اندر یہ ہینڈ میڈ ہے. جلیبی جس طرح سے بنتی ہے اس طریقے سے یہ بنایا ہوا. گھروں کے اندر اور باہر قرآنی آیات کا فریم لگانا پرانی روایت ہے. گھر میں فراوانی رزق اور برکت کے تصور سے یہ خوشنما تغرے لگائے جاتے ہیں. اس کی سعادت ہے، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم گفٹ کر رہے ہیں کسی کو، ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے، ہم اس کو ویسے بھی پیسے کم کر دیتے ہیں. رمضان میں اگر کسی کو انوائٹ کرتا ہے تو اس کو مطلب گھر لے جا کر دیا جائے تو یہ ہدیے کے طور پہ تو اچھا رہتا ہے. جبکہ نیا گھر لیا جاتا ہے تو ماشاء اللہ اور آیت الکرسی کے فریمز باہر آویزاں کیے جاتے ہیں تاکہ گھر اور گھر والے اللہ کی حفاظت میں رہیں. خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے دل فریب فریم دیکھنے کے بعد ہر بندہ خدا کے دل میں یہ امنگ جاگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی زیارت اس کا مقدر بنا دے. کیمرہ مین ذیشان مرغوب کے ساتھ روبینہ الوی، ARY نیوز، کراچی. بھائی زبردست، کیا خوبصورت رپورٹ بنائی ہے، اور آئی ایم شیور کہ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، اور کتنا ایک سینس آف اچیومنٹ بھی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں لے کے جا کے لگائیں، اور جو بھی پڑھے گا، اگر کوئی باہر سے آنے والا بھی پڑھتا ہے تو اس سے بھی ثواب آپ کو ظاہر پہنچے گا. بالکل، اور رمضان کی مناسبت سے یہ بہترین تحفہ ہے. اچھا جی، ابھی جس طرح سے ہم ماہ سیام کی بات کر رہے ہیں تو اس کے کھانے پینے میں ہم روزانہ بات کرتے ہیں کہ کیا کھایا جاتا ہے افطار میں، سحری میں کیا کھایا جاتا ہے. تو ماہ سیام کی ایک سوغات بھی ہے، وہ ہے جناب کھجلا اور پھینی. یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد سحر میں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سحری کے ٹائم میں یہ نہ کھائیں. آپ روزانہ کھاتے ہیں؟ ہاں، مطلب پاسبل ہوتا ہے. اگر آپ اپنا ویٹ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نہیں کھاتے، ہفتے میں 2-3 دفعہ کھا لیں. لیکن بچپن میں لازمی طور پر یہ جزو ہوتا تھا کہ تھوڑا سا دودھ ڈالا، اس میں کھجلا یا پھینی ڈالی، پھر اس کے اندر چینی تھوڑی سی ملائی. چلے زبردست جناب، آج سحری میں ضرور ٹرائی کریں گے کھجلا اور پھینی. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم آپ کے معدے کے مسائل سے نمٹیں گے. چلیں جی، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں شام رمضان میں. اور روزہ جس طرح سے ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس کا آج 11واں روزہ ہے، اور روزے کا مقصد ہی بلا شبہ نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس کی تربیت کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو بھی تھوڑا سا مشقت کا عادی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں. لیکن ہوتا کچھ کے الٹ ہے، افطار کے ٹائم پہ جو تباہی پھرتی ہے. بالکل، ہمارے معمولات، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کے معمولات جو ہیں وہ بالکل روٹین ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے رمضان میں. سحری میں بھی کھا رہے ہیں دبا کر، افطاری میں بھی دبا کر کھا رہے ہیں. ہم پاکستانی، ہم سے نہیں رہا جاتا، کنٹرول نہیں ہوتا. جب دسترخوان سجا ہو، یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، تو ہوتا یہ کہ اس کے بعد ہمارے معدے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اب ان کو کس طرح سے سیدھا کیا جائے، کس طرح سے کنٹرول کیا جائے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ جو خالی ہوا ہے نا، اس کو ایک ہی گھنٹے کے اندر، یعنی کہ 15 منٹ کے وقفے کے اندر نماز پڑھنے سے پہلے اس کو پر کر لیں. تو اس سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں. اس میں بدہضمی بھی ہوتی ہے، سینے کی جلن بھی ہوتی ہے. تو اسے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں
حکیم غالب آغا صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ آج کل بڑے مسئلے مسائل سامنے آ رہے ہیں، بلکہ ایک تو گیسٹرو بھی، حالانکہ وہ وائرس ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے. آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں سب سے زیادہ شکایت کس چیز کی آج کل کر رہے ہیں ماہ رمضان؟ ماہ رمضان میں ہم جو خوراک میں جس طرح کی غذائیں لے رہے ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے عرض کی کہ ہم سمجھتے ہیں شاید کہ ابھی جو کھانا ہے وہ سارا ابھی کے لیے ہی ہے اور وہ بالکل ختم کر دینا ہے. اس رزق کا حساب نہیں ہوگا تو اس کو جتنا مرضی کھا لیں. ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میں بات کروں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ کھانا آرام سے کھایا کرتے تھے. اور اگر ہم بات کریں افطار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرتے تھے، اور پانی بھی ہلکے پیتے تھے، تھوڑا سا. ہم جو فوراً پیا جاتا ہے وہ نہیں پینا چاہیے بیسکلی. اچھا، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں نا کہ خالی معدے میں آپ گلاس ایک دم پینے کی کوشش کریں تو ایک دم لگتا بھی ہے اوبیسلی. اسی سے اگر میں ایک حدیث کی وہ کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے پانی پیا کرتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر بیٹھ کے پانی نہیں پیو اور تیز پانی پیا جائے تو وہ جگر کے امراض میں اضافہ کرتا ہے، جگر کی خرابی پیدا کرتا ہے. تو اس کا اگر ہم سائنٹیفکلی بات کریں آج تو تیز پانی پینے سے اسوفیگس جو ہے وہ ہماری خراب ہو سکتی ہے. ہمارے معدے پہ اچانک جو انزائمز ہوتے ہیں وہ ایبزارب نہیں کر پاتے پانی کو، اس کی وجہ سے ڈفرینٹ قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ ہمیں اب جیسے ہم فرائیڈ آئٹمس کھا رہے ہیں بہت زیادہ، آج کل تو ہر بندہ ہی کھا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے معدے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ آپ کیا اس کے لیے مشورہ؟ اگر میں ایک چھوٹا سا قہوے کا نسخہ بتاؤں جو کہ سحری اور افطار میں لے لیا جائے تو اس سے بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی. ایسڈ ریفلیکس بہتر ہوگا، ہضم کا نظام بہتر ہوگا، اور جو بھی ہم بد احتیاطیاں بیسکلی کر رہے ہیں اس کے جو ریئیکشنز آنے چاہیے وہ کمپیریٹیولی کم آئیں گے. یقیناً آنے کے چانسز بالکل ہیں بٹ کمپیریٹیولی کم آئیں گے. اور جیسے بھی آپ نے عرض کی جو گیسٹرو کے ایشوز بہت ہیں تو اس میں بھی یہ قہوہ بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے. اس میں 4 چیزیں ہیں: سونف 1 چائے کا چمچہ، پودینے کی صرف پتیاں تقریباً 10 سے 15، چھوٹی الائچی 4 سے 5، اور ادرک ایک چھوٹا سا ٹکڑا تقریباً 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا. اس کا قہوہ بنا لیں، 1.5 کپ پانی میں پکائیں، جب آدھا رہ جائے تو چھان کر پی لیں. اس سے آپ کے یہ تمام ایشوز بھی بہتر ہوں گے. اور ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر ہم افطار میں یا سحری میں کسی ایک ٹائم پہ بھی اگر اس کو لیں تو اس میں 1 چٹکی میٹھا سوڈا اینڈ میں ایڈ کر لیں تو الیکٹرولائٹس کو امبیلنس کو بہتر کرے گا. جو گرمی سے لڑنے کی شدت ہمیں تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اس قہوے میں بنانے کے بعد اس قہوے میں 1 چٹکی میٹھا سوڈا ایڈ کرنا. ایک بار پھر سے بتا دیجیے گا. اور الائچی کے معاملے میں تھوڑا کنسرنڈ ہوں کہ الائچی مہنگی ہوتی ہے. جی بالکل مہنگی ہے، لیکن اس کی افادیت بھی بہت زیادہ ہے. اس لیے سونف 1 چائے کا چمچہ، پودینے کی 15 پتیوں کے قریب، ڈنڈی نہیں ہونی چاہیے، الائچی 4 سے 5 عدد، اور ادرک 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا. 1.5 کپ پانی میں پکائیں، جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان لیجیے، اس میں 1 چٹکی میٹھا سوڈا ایڈ کر لیجیے. یہ افطار کے ٹائم پہ پئیں تو چٹکی حساب کی ہو، پتہ چلے سب کچھ چٹکا نہیں چٹکی. زبردست. تو اس سے انشاءاللہ یہ تمام معاملات بہت بہتر. اچھا، ایک اور چیز ہے، جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ افطار کے بعد بھی، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس میں بھی ہم ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا آپ بتائیں؟ اس کا بھی دار و مدار ہمارے پیٹ کے بہت زیادہ بھر جانے سے ہی ہوتا ہے. انزائمز اس طرح کے پراپرلی نہیں بنے ہوئے ہوتے جتنا ہم لوگ لے لیتے ہیں، جتنا کنزیوم کر لیتے ہیں. اس کا صحیح طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ افطار کے بعد تھوڑی سی غذا لی جائے جس میں کھجور یا پانی کا استعمال ہو. نماز کے بعد پھر کچھ خوراک لے لی جائے اور پھر سحر لی جائے. جو ہم لوگ بہت زیادہ آئلی چیزیں بھی اور تمام چیزیں لیتے ہیں اس کی وجہ سے تمام معاملات بھی خراب ہوتے ہیں. اب سحری کی بات کر لیتے ہیں. افطار میں تو چلے پھر بھی آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے. سحری کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نارملی لوگ رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں، سحر کے بعد ہی سوتے ہیں اور 11-12 بجے ان کے معاملات شروع ہوتے ہیں. اب سحری کے بعد آپ کھا پی کے اچھا خاصا کھا کے پھر جب آپ سو جاتے ہیں تو اس سے پھر آپ کی بدہضمی کافی زیادہ ہوتی ہے. اس کا کیا کریں؟ اس کے 2 تبدیلیاں تھوڑی سی کر لیں. ایک تو یہ کہ سحر کے ٹائم سے تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے خوراک اپنی بند کر دیں اور تھوڑی دیر ریلیکس بیٹھ جائیں. اور اینڈ میں تھوڑی دیر پہلے 5-7 منٹ پہلے نماز سے اگر ہم تھوڑی سی تقریباً 3-4 چمچے اگر دہی کے کھا لیں گے تو اس سے بھی ایسڈ ریفلیکس نہیں ہوگا. صبح تھوڑی سی ہضم کا نظام بھی بہتر ہو جائے گا. 2 جگ پانی کے لسی کے پینے ہوتے ہیں وہ کب پئیں؟ اگر لسی پی رہے ہیں تو دہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نارملی آج کل میرا نہیں خیال کہ لسی کا استعمال بہت زیادہ رہ گیا ہے. ڈفرینٹ قسم کے مشروبات ہم لوگ لے رہے ہو. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ جو آپ نے نسخہ بتایا تھا جس کے اندر آپ نے میٹھا سوڈا اور یہ 4 انگریڈینٹ، یہ ہم سحر میں تو یوز نہیں کر سکتے. بالکل کر سکتے ہیں. پتہ چلے سب کچھ 1 گھنٹے میں ہضم کر دے. نہیں، یہ اتنا تیز نہیں ہے کہ فوراً طور پہ ہضم کر دے گا. یہ انزائمز کو بہتر کرے گا آپ کا. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم یہاں تک بھر کے کھا لیں گے تو وہ پورا دن چلے گا، ایسا نہیں ہوتا. اللہ کا نظام ہے، اس کو اسی مقدار سے ہضم کرے گا جو ہم نے جتنا ہمارے انزائمز پیدا ہو رہے ہیں جسم میں. زبردست. اور یہ دوسرا چکنائی، ہم لوگ اکثر کھانے میں کس طرح کی چیزوں کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر سحر میں ظاہر ہے پورا دن ہم نے اپنے آپ کو رکھنا ہوتا ہے تو پروٹین زیادہ انٹیک رکھیں،
किस तरीके कार्ब्स ज़्यादा रखें, क्या प्रोटीन ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है. जैसे हम बुज़ुर्गों की अगर मैं बात करूँ तो हम 2 ग़िज़ाएँ नॉर्मली सहरी में लिया करते थे पहले. एक कीमे का इस्तेमाल ज़रूर होता था और इसके साथ साथ शोरबे वाले सालन जो लिक्विड वाला जो खाने पहले ज़माने में गर्मियाँ भी हैं तो हैवी तो वो ज़्यादा बेहतर होता है. उससे जो है वो एंजाइम्स प्रॉपर रहते हैं, हज़म का निज़ाम भी बेहतर रहता है और एनर्जी लेवल पूरे दिन एक अच्छा हमें मिलता है. इसके साथ सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा, जैसे आपने अर्ज़ किया कि लस्सी या दही का मैंने इस्तेमाल करने का कहा, वो अगर ले लिया जाए तो बहुत अच्छा दिन भी गुजरेगा और थोड़ा सा एनर्जेटिक भी गुजरेगा. बहुत शुक्रिया हकीम गालिब आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने मशवरे दिए, इस पे अमल करेंगे आप, हम उम्मीद करते हैं. अभी बराह रास्त लिए चलते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक साहब मीडिया से मुखातिब हैं. आज 13 तारीख है, शेड्यूल का इंतज़ार है जो कि 15 तारीख को नॉमिनेशन पेपर्स का शेड्यूल अनाउंस हो जाना चाहिए ताकि 16 को वोटिंग हो सके. मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि बहुत से हमारे दोस्त, हमारे कोलीग्स जो पीटीआई से इलेक्टेड मेंबरान थे नेशनल असेंबली, उनका ये कहना है कि वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते और उनके इस्तीफ़े ज़बरदस्ती ला के जमा कराए गए हैं यहाँ पे. एक तो एक साइक्लो स्टाइल डॉक्यूमेंट है, मतलब ये कि उनको बुला के साइक्लो स्टाइल कागज़ रखा गया कि साइन करो यहाँ पे, और उन्होंने मजबूरन साइक्लो स्टाइल कागज़ पे अपना नाम NA लिख के उस पे दस्तखत कर दिए, जबकि बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अपनी हैंड राइटिंग में होना चाहिए. ना सिर्फ ये बल्कि ये सब दोस्त जानते हैं कि जब स्पीकर की मनसब पे मैं था तो तब ये इस्तीफ़ों का मामला आया था और उसके ऊपर एक रूलिंग भी है, और रूलिंग थी वो आला अदलिया के फैसलों के मुताबिक रूलिंग थी, जिसमें तरीका बताया गया है कि हर इंडिविजुअल MNA आके सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी की मौजूदगी में जो कि गवाही डालेंगे, उनकी मौजूदगी में सिग्नेचर करेगा और वो कुछ सवालात जो आला अदलिया के फैसलों में हैं उसका जवाब वो मेंबर देंगे. वो मरहला नहीं हो रहा है नेशनल असेंबली में. हमारे दोस्त डिप्टी स्पीकर साहब नेशनल असेंबली में तशरीफ़ रखते हैं, वो एक्टिंग स्पीकर हैं इस वक्त, और अमले को, नेशनल असेंबली अमले को ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि वो ये इस्तीफ़े कबूल करें बग़ैर कोई नोटिंग दिए हुए, जो कि फाइल के ऊपर नोटिंग होनी चाहिए कि सारी कंडीशंस मीट होनी चाहिए. उसके बग़ैर मैं नेशनल असेंबली के स्टाफ को, अमले को ये बावर कराना चाहता हूँ कि कोई चीज़ अगर आप इल्लीगल करेंगे तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा. कोई ऐसा ना काम करें जो कानून कायदे से हट के हो, कोई ऐसी ना चीज़ करें जिसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की इस्तदा करनी पड़े. और डिप्टी स्पीकर साहब से जो कि एक्टिंग स्पीकर हैं, उनसे भी गुजारिश है कि कोई ऐसा काम ना करें जो गैर मुनासिब है. आपके मेंबरान नहीं इस्तीफ़े देना चाहते. मेरी ख़ुद कुछ मेंबरान से बात हुई है और वो नहीं देना चाहते इस्तीफ़े. और जो डिप्टी स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 8 तारीख को जमा हुआ था, उसका शेड्यूल अनाउंस करें. तो ये मैं आपकी वसातत से नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट को, एक्टिंग स्पीकर सूरी साहब को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आला अदलिया तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं. और अगर 15 तारीख तक उन्होंने ये शेड्यूल ना अनाउंस किया तो हम मजबूर होंगे कि हम आला अदलिया का दरवाज़ा खटखटाएं और वही फ़ैसला जो उन्होंने पहले किया था उसी केस की कंटिन्यूएशन में उनसे गुजारिश करें कि इसके ऊपर दें. इस गुफ्तगू के लिए मैंने आपको तकलीफ़ दी, और ये एक अहम इशू है कि ज़बरदस्ती किसी से इस्तीफ़ा नहीं लिया जा सकता बग़ैर उसकी मर्ज़ी से. शुक्रिया जी. शुक्रिया जी. मैं समझती हूँ अयाज सादिक साहब साबिक स्पीकर हैं, उन्होंने इशू को बहुत वजाहत से आपके साथ सामने रखा है.
میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی اور ساری جوائنٹ اپوزیشن نے ایک تحریک چلا کے اور لمبی طویل تحریک چلا کے یہ نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا ہے. آپ سب کے سامنے ہیں, ملک کے سامنے آیا ہے انہوں نے کس طرح کی ہے اقتدار سے چپکنے کے لیے. یہ اس وقت جو حربے استعمال کر رہے ہیں وہ قانون اور آئین کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے نہ صرف ان کی تذلیل ہو لیکن ملک کا بھی نام بدنام ہو. پارلیمان اور آئین اور قواعد و ضوابط جب اعلیٰ ایوان کے اس طرح دھجیوں میں بکھیرے جاتے ہیں. دوسری جانب حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. 3200 سیکیورٹی پرسنل اپنے مختلف رہائش گاہوں پر ڈپلوائے کر دیے گئے. جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے تھے کفایت شاری کی اور صرف 1 درجن سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ پھرتے تھے, کوشش ہوتی تھی بنی گالہ میں بھی کم سے کم سیکیورٹی گارڈز تعینات ہو. 3200 سیکیورٹی گارڈ, اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پہلے دن 3 اپنے کیمپ آفیسز ڈکلیئر کر دیے گئے. پنجاب حکومت میں جو ہمارے چند وزارت اعلیٰ کے امیدوار ناراض ہونے پہ گئے تھے کہ مجھے کیوں وزیر اعلیٰ نہیں بنایا, اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں ان پر بھی تشدد شروع ہو گیا اور وہاں پہ ہاتھا پائی کی رپورٹس آ رہی ہیں اور شدید اختلافات کی رپورٹس آ رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارتیں لینے سے انکار کر رہی ہے. وہ شاید یہ جانتی ہے کہ یہ گناہ بے لذت میں وہ شامل کیوں ہو. امپورٹڈ حکومت ہے, لوگوں کا رد عمل سامنے آ چکا ہے اور اب یہ ہو رہا. امریکہ نے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا اپنی ہی حکومت سے, اپنی ہی نامینیٹڈ حکومت سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا. یہ ابھی صرف 2 دن گزرے ہیں اور یہ منظر جو ہے یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب میں آتا ہوں معیشت کی طرف. ہم نے اس معیشت کو جس کو یہ تباہ کر کے گئے تھے, بڑے سخت فیصلے کر کے, بڑے انہوں نے ہم پہ جملے کسے جب ہم وہ سخت فیصلے کر رہے تھے, ہم نے اس کو ٹھیک راہ پہ لے کے آئے. آج جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے پاکستان کو اپ گریڈ کیا ہوا ہے. مسلم لیگ نون کے دور سے, ان کے دور میں ڈاؤن گریڈ تھا, آج اپ گریڈ ہے. انہوں نے کہا جی بجٹ خسارہ اتنے 1000 ارب ہو گیا. اور بھائی بجٹ خسارے کو آپ پرسنٹیج آف جی ڈی پی میں دیکھتے ہیں. آپ جب چھوڑ کے گئے تھے تو 6.6% بجٹ خسارہ تھا. اس سال 6% کے قریب ہوئے گا, 6% یا 6.2% کے قریب ہوئے گا. اپنے آپ کے دور سے کہیں کم ہوئے گا. ریونیو ٹارگٹ, ٹیکس محصولات جو ہیں وہ ٹارگٹ سے آگے جا رہی ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ آپ $20 ارب کا چھوڑ کے اس مہنگی قیمت کے دوران بھی ابھی وہ صرف $12 ارب ہے, $15 ارب سے نہیں بڑھے گا اور نیچے جا رہا ہے, ہر مہینے نیچے جا رہا ہے. آپ نے زر مبادلہ کے ذخائر کتنے چھوڑے تھے؟ نون لیگ جب گئی تھی تو جو نیٹ اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ $9 ارب تھے, اور وہ $9 ارب بھی نہیں تھے, وہ سارے شارٹ ٹرم سواپس تھے, وہ قرضے پہ لیے ہوئے تھے. وہ ہمیں شارٹ ٹرم سواپس واپس اس کی ادائیگی کرنی پڑی تھی. 4 مارچ کو اسٹیٹ بینک کے نیٹ ریزرو جو تھے وہ $16 ارب تھے لیکوڈ. اور اس کے بعد چائنا کا ایک رول اوور ہوا جو ابھی پینڈنگ ہے اور میرا خیال ہے 5 دنوں میں مکمل ہو جائے گا, جس کی وجہ سے $3 ارب کی کمی آئی, اور ریکوڈک جو ہے اس کی ہم نے $900 ملین کی پیمنٹ کی. تو یہ $4 ارب کی کمی آئی, جس میں سے $3 ارب آپ کو چند دن میں واپس مل جائیں گے, کیونکہ اس رول اوور کا چائنا سے ہم بندوبست کر کے گئے ہیں. تو اس وقت $11 ارب ہے, لیکن ایکچولی یہ 14-15 ارب چند دنوں میں ہو جائیں گے ریزروز. آپ $9 ارب کے ریزروز چھوڑ کے گئے تھے, وہ بھی مانگے تانگے کے, یعنی شارٹ ٹرم اس کے اوپر. یہ دوسرا کنزیکٹیو ایئر ہے. اسٹیٹ بینک کی بھی ابھی تک یہی پروجیکشن ہے اور ہماری بھی یہی پروجیکشن ہے کہ 5.5% سے گروتھ ریٹ زیادہ ہوئے گا. آپ نے اپنے آخری سال میں جا کے 5.5% اچیو کیا تھا, ہم نے پچھلے سال بھی 5.5% اچیو کیا, اس سال بھی ہم 5.5% کی پروجیکشن ہے ہماری, اگر آپ نے اس معاملے کو خراب نہ کیا تو. بڑے پیمانے پہ جو صنعت ہے وہ 8% سالانہ کے حساب سے گرو کر رہی ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے, اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر نہیں سنبھالا جا رہا, اگر نہیں سمجھ ہے, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے صرف 3.5 سال پچھلے نمبروں کے ساتھ کھیل کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے, سمجھ کم تھی, تو برائے مہربانی عام انتخابات ہونے دیں. ہمیں اس نہج پہ نہ لے کے آئیں کہ عوام باہر کھڑی ہو اور آپ پھر خود اپنی اسمبلیاں تحلیل کرنے پہ مجبور ہوئے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کے اس وقت آپ کو وزیر نہیں مل رہے, لوگ پبلک کا رد عمل دیکھ کے آپ کے الائز بھی گھبرائے پڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس گناہ باللذت میں آپ کے ساتھ شرکت نہیں کریں گے. تو اب یہ معیشت کا راگ لوگوں کو نہ سمجھائیں. پہلے ہی آپ پہلے 2 دنوں میں, پہلے تو آپ نے مارچ سے, کیونکہ آپ کو یاد ہوئے گا کہ جب یہ مارچ میں انہوں نے ایک سیاسی ہیجانی کیفیت
پیدا کی, ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے, اور سڈنلی ایک بیرونی سازش کے ذریعے یہ سلسلہ شروع ہوا تو معیشت کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا تھا. لیکن ابھی بھی سلسلے کو بچایا جا سکتا ہے. مارکیٹس کو سرٹینٹی چاہیے, فوری طور پہ انتخابات کی طرف جائیں. ان سے نہیں سنبھالا جانا, میں واضح آپ کو بتا رہا ہوں, ان سے نہیں سنبھالا جانا. انہوں نے پہلے بھی معیشت کو دیوالیے کے یہ قریب لے کے گئے تھے, اور ابھی بھی جو میں نے آپ کو پہلے 2 دن میں ان کی کارکردگی دکھائی ہے, یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. اس وقت ایک ایسی حکومت کی پاکستان میں ضرورت ہے جس کی عوام کو حمایت ہو, جو عوام سے بات چیت کر سکے. جو ابھی ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں, ان کو تو وزیر اعظم بننے کے لیے کسی نے ووٹ نہیں دیا تھا. ان کے پاس تو صرف 85 سیٹیں ہیں 350 میں سے. ان کے ساتھ جو لوگ آ کے جڑے ہیں وہ ان کے کوئی فکری ان کے آپس میں نہیں ملتی, سوچ نہیں ملتی کوئی. یہ تو بیرونی قوتوں کے ذریعے آپس میں آ کے ملے ہیں. اور عوام کا رد عمل جو ہے وہ ہر ہفتے کو اب آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. ہر ہفتے کی شام عشاء کی نماز کے بعد, جس طرح ہم پچھلی دفعہ عوام خود نکلی تھی, آج ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہر ہفتے کو شام کو آپ نکلیں گے. عوام میں ہم سب آپ کے ساتھ شامل ہوئیں گے اور ہم اپنی آزادی کو واپس لیں گے. ہم اس بیرونی اگر آج ہم نہ باہر نکلے تو یہ نہ معیشت بچ سکے گی. جو یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں, لوگوں سے ویلفیئر کی اسکیمیں ختم کر رہے ہیں. ہم نے یہ جو حکومت کی ہے, ہم نے عام لوگوں کے لیے کیا. ہم نے احساس پروگرام کیا, ہم نے پناہ گاہوں کا جال بچھایا, ہم نے انصاف صحت کارڈ لانچ کیا, ہم نے 5 روپے بجلی کی یونٹ میں کمی کی, ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کی, ہم نے معیشت کو ترقی دی. یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اور آئندہ اگر ہم اس وقت نہ نکلے, آئندہ ایک فون کال پر یہاں پہ حکومتیں بدل جایا کریں گی. اس لیے یہ ہمارے ملک کی سوورینٹی کا سوال ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ عوام کھڑی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ایسے کھڑی رہے گی. میں اب گزارش کروں گا فواد چودھری صاحب سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے توزر صاحب نے جو پہلے 2 دن کی کارکردگی ہے وہ تو آپ کے سامنے کھول کے ہی رکھ دی. دیکھیں, پاکستان میں وکی لیکس جو ہیں وہ آئیں 2008 میں, اور بعد میں ایک سلسلہ چلتا رہا. اگر آپ وکی لیکس کو دیکھیں گے تو بھی آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے اور شہباز شریف نے, نواز شریف نے اور آصف زرداری نے مختلف مواقعوں کے اوپر اپنی خدمات پیش کی امریکہ کو کہ اگر آپ ہمیں بنا دیں تو ہم پاکستان کو ایسا کریں گے. اس وقت عمران خان نے مرج ہوئے اور ایک ایسی طاقت, عوامی طاقت اٹھ کھڑی ہوئی جس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک عوامی حکومت قائم ہوئی. بدقسمتی سے جو سلسلہ 2008 سے 2010 میں وکی لیکس میں آیا تھا, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اب ریپیٹ ہوا. اور یہ خط جس کے ذریعے پاکستان میں ایک غیر ملکی طاقت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی منتخب حکومت کو بدل کے ایک اپنی ڈمی حکومت لگا دی جائے, وہ خط اب پاکستان کے تمام اہم اداروں کے پاس ہے. قاسم سوری صاحب نے کل وہ چیف جسٹس پاکستان کو بھیجا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان چاہے رات کو عدالت لگائیں چاہے دن کو عدالت لگائیں, لیکن ایک مضبوط کمیشن بننا چاہیے جو اس خط کے اوپر تحقیقات کرے. یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ خط جو جس طریقے سے آیا, ایک آفیشیل لیٹر, اس کے ہینڈلرز کون تھے, کون کون لوگ جو تھے وہ پاکستان میں ملوث تھے, لندن میں کس کی ملاقاتیں ہوئیں. تقریباً 1275 ایکڑ مربع فارم کے اوپر امریکہ, مڈ ویسٹ امریکہ میں ایک پاکستان کے بڑے پولیٹیکل لیڈر 9 دن مقیم رہے. وہاں پہ ان کی کس کس سے ملاقاتیں ہوئیں, کیا سازش کب شروع ہوئی, کیسے ایگزیکیوٹ ہوئی اور کیسے یہاں تک معاملات پہنچے. یہ ایک بہت اہم ہے کہ یہ کمیشن بنے اور اس کمیشن کی جو فیکٹس ہیں وہ عوام کے سامنے آئے. کیونکہ جس طرح حماد نے کہا, اگر ہم اس سازش کے پیچھے ہمارے اداروں نے, خصوصاً سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اگر اس کی ایک جامع تحقیقات نہیں کی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگا اور پاکستان کے آئین کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوگا. سب سے اہم یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کی تحقیقات جو ہے وہ فوری طور کے اوپر شروع کرے اور کل سے ہی اس کے اوپر ایک ایسا کمیشن بنایا جائے. شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ میری ہی کمیٹی میں لے کے آئیں, یعنی بنے ہیں اہل ہوس, مدعی بھی منصف بھی, کہ میں ہی فیصلہ کروں گا کہ میں جس سازش میں شریک تھا وہ سازش تھی یا نہیں تھی. آپ ہوتے کون ہیں؟
آپ ایک ڈمی پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, جو پاکستان کے اوپر جتنے دن مسلط رہے گا پاکستان کی سیکیورٹی خطرے میں رہے گی. پاکستان کی اس وقت سیکیورٹی, پاکستان کے اس وقت جو معاملات ہیں, بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک بڑی عالمی سازش کے نتیجے میں اس وقت ایکسپوزڈ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو واپس لانا بڑا ضروری ہے. میں یہاں پاکستان کے عوام کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں, جس طرح سے انہوں نے رد عمل دیا ہے, جس طریقے سے کبھی پاکستان میں کبھی ہوا ہے کہ ایک ٹویٹ کے اوپر عمران خان نے تو ویڈیو پیغام بھی نہیں دیا تھا, صرف ایک ٹویٹ کے اوپر پاکستان میں کروڑوں لوگ ہر گاؤں سے, ہر ضلع سے, ہر تحصیل میں باہر نکلے, اور اب انشاءاللہ ہر ہفتے کو پاکستان کے عوام باہر نکلیں گے, اور الٹیمیٹلی یہ ملک جو ہے اس کو نئے انتخابات تک لے کے جانا ہماری منزل ہے. آپ آج لے کے جائیں, آپ 100 پیاز اور 100 چھتر کھا کے جانا چاہتے ہیں الیکشن کی طرف, آپ کی مرضی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کے بغیر لے جائیں. اگر آپ نہیں جائیں گے, یہ پاکستان میں موجودہ حکومت کو ہم چاہیں تو ہم کل اسلام آباد بلاک کر دیں. آج عمران خان کی ایک کال کے اوپر پورا پاکستان بلاک ہو سکتا ہے, لیکن ہم جان بوجھ کر اس طرف نہیں جا رہے, ہم تصادم کی طرف نہیں بڑھنا چاہ رہے. اور اگر ہم تصادم کی طرف بڑھے تو یہ جو پاکستان میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ تصادم کی طرف گئی ہیں, تو انہوں نے مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. آپ اتنی بڑی تحریک کو, اتنی بڑی موومنٹ کو تصادم کی طرف نہیں لے کے جائیں, اور الیکشنز کی طرف جو ہے وہ آپ کا بڑھنا ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے اندر بھی, پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک ایسا سین ایلیمنٹ موجود ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ حکومت, جس طرح ابھی آپ کے سامنے حماد نے رکھا, اس حکومت میں تو کوئی وزیر بننے کو تیار نہیں ہے. ہر آدمی جان چھڑا رہا ہے کہ یہ کون جو ہے وہ, میں یہاں پہ 3 ہفتوں کے لیے وزیر بن جاؤں گا, سارا بے عزت ہو جاؤں گا. آپ کا کوئی پارٹی اس وقت اس حکومت میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہے, اور اگر ہوگی وہ بھی بے عزت ہوگی. لہٰذا امپورٹنٹ یہ ہے, مریم نواز تو آج کہہ رہی ہیں کہ سروے ہے کہ عمران خان کے جانے کے اوپر لوگ بہت خوش ہیں. اگر لوگ خوش ہیں تو پھر آپ کو فوراً الیکشن کرانے چاہیے. آپ اگر گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, آپ الیکشن کرائیں, آپ کو لگ پتا جائے گا. سو پہلی بات. اور تیسری امپورٹنٹ بات, تمام پی ٹی آئی کے اراکین نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر استعفے دیے ہیں, تحریری استعفے اسپیکر کے پاس پہنچ گئے ہیں. اور اب اسمبلی کا جو سٹاف ہے یا جو باقی لوگ ہیں, انہیں چاہیے فوری طور کے اوپر اس کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھیجیں. وہ کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور اگر آپ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ استعفے ڈیلے کر کے کوئی یہ کرائسس ختم ہو جائے گا, کرائسس ختم نہیں ہوگا, یہ بحران بڑھے گا. اگلے 3 ہفتوں میں یہ بحران اتنا بڑا ہو جائے گا آپ سنبھال نہیں سکیں گے. میں ابھی بھی وارن کرتا ہوں, ہمیں یہ بحران کو جس طریقے سے جا رہا ہے, یہ 3 ہفتوں سے 4 ہفتوں میں بحران اتنا بڑا ہو جائے گا, یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے ہمیں اس پہ فوری طور کے اوپر ایک الیکشنز کی طرف بڑھنا چاہیے, اور جلد از جلد الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کریں. واچر صاحب, ابھی جو لیٹر آیا تھا اس کے اندر تو لکھا تھا اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آج دفتر خارجہ نے باقاعدہ طور پر انڈیا اور امریکہ کی جانب سے جو پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے ٹیررزم کے حوالے سے, باقی اس کو کنڈیم کیا ہے. دفتر خارجہ نے کیا کہیں گے؟ آل ول بی فارگیون کہا گیا تھا, آل ول بی فارگیون. اگر جو نیا سیٹ اپ آتا ہے تو آل ول بی فارگیون. اب ہم دیکھتے ہیں IMF کے پروگرام کو دیکھیں گے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیٹف ہے اس میں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے سچویشن جو ہے وہ کیسے بڑھتی ہے, ہم اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں, انڈیا کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم پہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ہم جو تیل خرید رہے ہیں بیرونی دنیا سے, کیونکہ جتنا ہم تیل خرید رہے ہیں اتنا تو یورپ ایک دوپہر کو خرید لیتا ہے. تو میں بھی جب وزیر توانائی تھا تو میں نے باقاعدہ طور پہ روس کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے تھے سستا تیل خریدنے کے لیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر رشیا کا تیل پاکستان میں آئے گا تو مزید قیمتیں ہم کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی, اور اس کا فائدہ ہمیں ملے گا. یورپ تو ابھی بھی خرید رہا ہے وہاں سے تیل. تو میں امید کرتا ہوں کہ ان مذاکرات, اور وہ تقریباً حتمی سٹیج پہ تھے, اس میں کسی قسم کا تعطل نہیں لایا جائے گا, اور فوری طور پر ان کو دوبارہ وہیں سے اٹھایا جائے گا اور یہ سستا تیل پاکستان میں لایا جائے گا. یہی فائدہ ہوتا ہے خود مختار ممالک کا کہ وہ کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں, اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں, اور اپنے لوگوں کے لیے ریلیف مانگتے ہیں بغیر کسی خوف کے. مجھے تو ڈر ہے, پتہ نہیں یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ یہ ریلیف بھی مانگ سکتے ہیں کہ نہیں. فواد صاحب, کیا استعفے گن پوائنٹ پہ لیے گئے ہیں؟ یہ ایاز صادق کی طرف سے کہا جا رہا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بیشتر اراکین
نہیں چاہتے تھے کہ استعفے دیے جائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے سب نے استعفے دیے ہیں نا. اگر نہیں چاہتے تھے جو تو اسمبلی میں کھڑے نہ ہوتے. اب ایاز صادق صاحب اور ان کا خیال ہے کہ ہم گن پوائنٹ کے اوپر استعفے واپس کروا لیں گے, تو یہ نہیں ہونا. میں نے جس طرح سے آپ سے پہلے کہا, پاکستان کا بحران یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. ایک طرف وہ سعد رفیق کل کہہ رہے تھے کہ جی آپ استعفے دیں, آج ایاز صادق کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیوں دے رہے ہیں. تو آپ ایک طرف رہے نا, یہ فیصلہ ہمیں کرنے دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ ہمارے بغیر اسمبلیاں چلانا چاہتے ہیں, آپ چلائیں. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہمارے بغیر آپ نہ چلائیں. آپ صوبائی اسمبلیاں بھی ہمارے بغیر چلائیں, آپ قومی اسمبلی, آپ پورا پاکستان ہمارے بغیر چلا کے دکھا دیں اگر آپ چلا کے دکھا سکتے ہیں. میرے خیال میں اس وقت ان کو یہ چاہیے کہ اپنا نام ریپبلکن رکھ لیں اور کچھ گروپوں کو لے کے ان کو ڈیموکریٹ رکھ لیں, تو پاکستان کے اندر وہی نظام چلا لیں اگر ان کا دل نہیں چل رہا. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دینے کی بات ہو رہی ہے, یہ مجھے بتائیے گا, آپ لوگ لا میکرز رہے ہیں, بینگ پاکستانی ہیں, بینگ لا میکر, کیا کہیں آئین قانون میں اس کی اجازت ہے کہ اس طرح کسی سزا یافتہ کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ؟ دیکھیں اس کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ جو پاسپورٹ دینے والے ہیں ان میں بالکل ہی شرم اور غیرت ختم ہو جائے. اس کے علاوہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اور اسی لیے انشاءاللہ ہم یہ عدالت میں بھی اس کو چیلنج کر رہے ہیں. ایک کنوکٹڈ کرمنل کو پاکستان کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنا جو کہ بھاگا ہوا عدالتوں سے صرف اس لیے کہ اس کا بھائی ایک عالمی سازش کے نتیجے میں پاکستان میں وزیر اعظم بن گیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک فعل ہے اور ہم اس کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے. دو چیزیں پوچھنی ہیں, ایک تو باقی نے تو پولیٹک سوال نہ کرنا ورنہ ہم پرتشدد ہو جائیں گے. اور میری لوگوں سے یہ ہے کہ ذرا 10 فٹ جو ان کے دوست یار ہیں, اگر کوئی بات کرنی ہو تو قریب آئیں, اس کے بعد وضو دوبارہ کر لیں. سماج چودھری صاحب, بی اے پی قومی اسمبلی میں آپ کی اتحاد دی تھی, انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا. بلوچستان میں آپ کی جماعت ان کی اتحاد ہے, کیا وہ اتحاد قائم رہے گا, اس کے لیے کچھ غور کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم تو بی اے پی کے ساتھ چل رہے ہیں. بی اے پی نے یہ حکومت گرانی ہے, اس لیے اتنی لڑائی تو نہیں کرنی. ہاں جی, تو یہ آپ دیکھ رہے تھے مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر. فواد چودھری صاحب اور حماد اظہر گفتگو کر رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ سیاسی معاملات پر اور جو اب تک اب موجودہ حکومت کی پرفارمنس رہی اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے. ساتھ ہی جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ بھی ان کی جانب سے سامنے آیا ہے, جو خط والا معاملہ ہے اس پر سپریم کورٹ سے. تو بہرحال یہ تھے گفتگو جو کہ کی. اب جناب ایک بار پھر سے ہم خیر مقدم آپ کا کرتے ہیں. 5 بج چکے ہیں, 5 بجے سے اگلا حصہ ہمارا شروع ہو چکا ہے جناب, اور ہم اگلے حصے میں سیاست کے ساتھ انٹر ہو چکے ہیں. ہاں جی, سیاست کے ساتھ انٹر ہو چکے ہیں, لیکن یہ سیاسی شام رمضان نہیں ہے, یہ غیر سیاسی ہوگا, اور اس کے اندر ہم صحت عامہ کے بڑے اہم مسائل پہ بھی گفتگو کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے, اور صرف صحت عامہ کے حوالے سے بات نہیں کریں گے بلکہ کھانے پینے کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کیونکہ افطاری کا وقت ہوا قریب آ جاتا ہے, اور اس کے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اگر وہ نہ کی جائے تو آپ کے ساتھ مشورے شیئر کیے جائے کہ کتنا کھانا ہے, تو دیکھ تو سکیں نا کم از کم دل بھر کے. ہاں جی, تو آپ ٹاپ سٹوریز کی طرف جائیں گے. اچھی صحت کے لیے اچھے دانت بھی ضروری. مسوڑوں سے خون, سوزش اور ٹھنڈا گرم لگنا انتہائی تکلیف دہ. ماہرین کے مطابق میٹھے سے پرہیز اور دانتوں کی صفائی صحت مند زندگی کے لیے ضروری. اسلام آباد ایئرپورٹ جانے والوں کے لیے اچھی خبر. وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم سے میٹرو سروس ایئرپورٹ تک چلائی جائے گی. صرف 2 سے 3 دن مزید انتظار. اور نواب شاہ کی مرکزی جامع مسجد عیدگاہ قدیم فن تعمیر کا بہترین شاہکار. ملتان اور حالہ کی دستکاری کے نقش و نگار نے خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے. اچھا جی, پہلے جس طرح سے ہم ویسے تذکرہ کرتے ہیں کہ جو سیاسی ماحول ہے اس کے اندر نہ صرف سوشل میڈیا پہ یا اس سے ہٹ کے بھی ہم جو اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں اس سے مختلف لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. ایسی زبان کا استعمال کر کے بھی ہم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ خوش گفتار انسان کو ہونا چاہیے, خوش اخلاق ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہٹ کے بھی بہت کچھ کرنا چاہیے جو کہ اورل ہائیجین سے متعلق ہے. ایگزیکٹلی, ہم ہائیجین کی بات تو کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے صاف رکھنا اور اپنے ماحول کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے. اس سے انسان کی عزت بڑھتی ہے. اگر آپ اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھیں گے تو لوگ آپ سے کراہت محسوس کریں گے, دور بھاگیں گے, انپلیزنٹ کہیں گے آپ کو. تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ جب ہم صفائی کرتے ہیں اپنے جسم کی اور اپنے خاص طور پہ اپنے دانتوں کی صفائی کرتے ہیں تو اپنے صرف دانتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ
हमारी दांतों में मुंह की सफाई की भी बहुत ज़रूरत होती है, यानी पूरे मुंह की है, ओरल हाइजीन हम कहते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो कुछ लोगों को अभी तक उस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि ओरल हाइजीन में सिर्फ दांतों की सफाई के अलावा जो टंग क्लीनिंग होती है वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, इस पे बात कर लेते हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डेंटिस्ट डॉक्टर अली हसन साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने कौमी लिबास में हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर हियर। अच्छा, ज़रा बताइएगा आप कि भाई ये सबसे बेसिक मसाइल वो आपके पास क्या आते हैं दांतों के सफाई को लेके या दांतों से मुतालिक जो तकालीफ लोग बयान करते हैं? लेट्स कंसिडर रमज़ान, क्योंकि ये होली मंथ इस वक्त चल रहा है और क्लिनिकों में अचानक से काफ़ी रश हो गया और उसकी मेन वजह डिहाइड्रेशन, यानी कि मुंह का सूखा रहना, वन ऑफ द रीज़न, ड्राई माउथ, जो कि रमज़ान में काफ़ी कॉमन हो गया। उसका मेन रीज़न ये है कि जो हम अफ्तार से सहरी तक पानी का इंटेक कम करते हैं, हमें बहुत फ्रीक्वेंटली पानी पीना चाहिए। तकरीबन 8 से 10 गिलासेस अच्छा अफ्तार से सहरी तक। हम क्या करते हैं कि सहरी से थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करेंगे। वो वज़ीर आला के इंतखाब का मामला है, तो उस पर अभी हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जल्द कराने की हमजा शहबाज की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जल्द कराने से मुतालिक हमजा शहबाज की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है और ये हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है और जैसे कि जैसे टिकट्स आते रहेंगे इससे मुतालिक डिटेल्स आती रहेंगी, हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। अच्छा जी, और अभी तक ये फैसला सुना दिया है बेसिकली। हाँ जी, ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने इसकी समाअत मुकम्मल कर ली थी और आज इसका फैसला अब ये सुनाया जाना शुरू कर दिया गया है, इसका आगाज़ कर दिया गया है और इसमें ये देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि हमजा शहबाज की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है, जो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जल्द कराने से मुताल्लिक की थी और अब कुछ मजीद भी इस हवाले से डिटेल्स आएंगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक ये खबर है कि हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और इससे मुतालिक जो है वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जल्द कराने के हवाले से जो हमजा शहबाज की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला सुनाया जा रहा है। एग्जैक्टली, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी उनकी जानिब से अब ये फैसला सुना दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन 16 अप्रैल को होगा। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये कह दिया गया है वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जल्द कराने की हमजा शहबाज की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि फैसला सुना दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन 16 अप्रैल को होगा। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है, मुख्तसर फैसला जिसको अब सुना दिया गया है और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जल्द कराने की हमजा शहबाज की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। जिस तरह से हम देख रहे थे एक सियासी बहरान पंजाब में, जो कि सबसे बड़ा सूबा है पंजाब का, उसमें भी पाया जा रहा था और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जो था वो एक मसला बना हुआ था। स्पीकर परवेज इलाही की जानिब से जो डिप्टी स्पीकर है उसकी रूलिंग यानी उनके इख्तियार से मुतालिक भी बात की गई थी। जब खुद उम्मीदवार थे स्पीकर साहब जी, तो वो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, एक और चीज सामने आई है कि फरीकैन गैर जानिबदारी से आईनी फराइज अंजाम दें या हाई कोर्ट की जानिब से डायरेक्शंस दी गई हैं। इलेक्शन जो है वो 16 अप्रैल को होगा। इससे पहले ये कह दिया गया था कि फरीकैन जो हैं वो खुद से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं इंतखाब की तारीख से मुतालिक, लेकिन अब कानून अपने नतीजे पर पहुंच जाएगा और वो स्पीकर साहब का मामला आपको इल्म में है कि इजलास उन्होंने मुलतवी कर दिया था 16 तारीख तक। फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने उसी दिन शाम को 7:30 बजे इजलास बुलाया था, उस पर स्पीकर साहब ने उनके इख्तियारात वापस ले लिए थे। आबिद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस फैसले से मुतालिक मजीद बताएंगे। बताइएगा आबिद खान। जी बिल्कुल जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने अब से कुछ ही लम्हे कबल जो है वो फैसला सुनाया है जिसमें हमजा शहबाज की जानिब से वज़ीर आला का इलेक्शन 16 अप्रैल से पहले करवाने की सदा की गई थी। अदालत ने ये सदा जो है वो मुस्तरद कर दिया है और ये हुक्म दिया है कि 16 अप्रैल को, चूंकि इससे पहले ही इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस की जा चुकी है, मुकर्रर की जा चुकी है, लिहाजा स्पीकर जो है वो कानून के मुताबिक उसी तारीख को 16 अप्रैल को ही जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए। इसके अलावा जो डिप्टी स्पीकर जो है वो दोस्त मजारी की जानिब से इख्तियारात को सल्ब करने के हवाले से जो है वो जो चैलेंज किया गया था, अदालत ने वो सजा उनकी मंजूर कर ली है और जो इख्तियारात सल्ब करने का स्पीकर का फैसला था उसे कलअदम करार देते हुए दोस्त मजारी के इख्तियारात को दोबारा बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं।
تو یہ سب سے اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ عدالت نے جو جلد الیکشن کروانے کے لیے حمزہ شہباز کی درخواست کی اور یہ سزا تھی کہ 16 اپریل سے پہلے الیکشن کروایا جائے پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا، عدالت نے وہ سزا مسترد کر دی ہے. تاہم عدالت نے اسپیکر کو حکم دیا کہ جو پہلے سے ڈٹرمنٹ ڈیٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ صاف اور شفاف آئین کے مطابق پہلے یا 16 اپریل کو الیکشن کرایا جائے، کیا کہا گیا ایگزیکٹلی؟ جی بالکل، کیونکہ یہ پہلے ہی ڈٹرمنٹ عدالت نے کہا دیا کہ پہلے ہی ڈٹرمنٹ کیا جا چکا ہے، ڈیٹ فکس کی جا چکی ہے 16 اپریل کی، لہٰذا اب اسی کے مطابق الیکشن کروائے جائیں اور قانون کے مطابق کروائے جائیں. حمزہ شہباز کی جانب سے سزا یہ تھی کہ بہت زیادہ تاخیر سے الیکشن کروائے جا رہے ہیں 16 اپریل، عدالت اس کو پہلے کروانے کا حکم دے. اس پر عدالت نے گزشتہ روز اپنے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. وکلا کے دلائل سننے کے بعد آج عدالت نے جب اس کا فیصلہ سنایا تو حمزہ شہباز کی اس سزا کو مسترد کر دیا کہ الیکشن پہلے کروائے جائے. عدالت نے کرا دیا کہ پہلے ہی 16 اپریل کا جو ہے وہ ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، لہذا اس پہ عدالت جو ہے مزید اس کو تبدیل کرنا نہیں چاہتی. عدالت یہ حکم دیتی ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق 16 اپریل کو ہی صاف اور شفاف طریقے سے وزیر اعلیٰ کا الیکشن کروائیں. تاہم انہوں نے جو ڈپٹی اسپیکر دوست بازاری کے اختیارات طلب کرنے کے حوالے سے اسپیکر کا فیصلہ تھا، عدالت نے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے اور دوست بازاری کے تمام اختیارات دوبارہ جو ہے اب یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے وہ اب ڈپٹی اسپیکر ہی دیکھیں گے عابد خان؟ اچھا ٹھیک ہے، بہرحال ہم بات کریں گے مزید بھی، لیکن آپ کو بتائیں کہ عدالت نے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات بھی بحال کر دیے ہیں. اس سے متعلق بھی بتا دیا گیا ہے اور فریقین غیر جانبداری سے آئینی فرائض انجام دیں، اس سے متعلق جو ہدایت جاری کر دی گئی ہے. ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات سلب کرنے کے خلاف درخواست منظور کر لی گئی ہے. ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. پہلے ہی تاریخ دے دی گئی تھی 16 اپریل کی، لیکن ہوا یہ تھا کہ اسی دوران کے پرویز الہی صاحب جو کہ اسپیکر بھی ہیں پنجاب اسمبلی کے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ وزارت اعلیٰ کے عہدے کے امیدوار بھی ہیں، تو ان کی جانب سے دوست مزاری صاحب کے اختیارات واپس لے لیے گئے تھے، جس پر سوال اٹھایا گیا تھا کہ جب آپ خود امیدوار ہیں تو آپ کیسے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات واپس لے سکتے ہیں؟ تو اب ان کے اختیارات بھی بحال کر دیے گئے. اور اسی حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے اختیارات بحال کر دیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ریمارک سامنے آئے کہ کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. اسپیکر قانون کے مطابق 16 اپریل کو وزیر اعلیٰ کا شفاف الیکشن کرائیں. ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ سنایا گیا ہے وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب جلد کرانے کی حمزہ شہباز کی درخواست مسترد اور آج سے یعنی 2 دن بعد یعنی 16 اپریل کو اب یہ انتخاب کرایا جائے. لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ جو سنایا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ مختصر فیصلہ انہوں نے سناتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے اختیارات بحال کرتے ہیں، کسی قسم کی غفلت اب برداشت نہیں ہوگی. سیکرٹری پنجاب اسمبلی 15 اپریل تک تمام انتظامات مکمل کریں اور 16 اپریل کو وزیر اعلیٰ کا شفاف الیکشن کرایا جائے. بالکل جی. اور اس سے پہلے گزشتہ روز جو سماعت ہوئی تھی اس کے اندر یہ موقف اپنایا گیا تھا پرویز الہی صاحب کے وکیل علی ظفر کی جانب سے کہ عدالتیں اور اسمبلی ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتی، اور اگر یہ مداخلت کریں تو جھگڑا ہو سکتا ہے اور آئینی ضرورت ہو تب عدالت صرف اس کے نفاذ کے لیے کیس سن سکتی ہے. صوبائی اسمبلی ایک آئینی ادارہ ہے جو قانون سازی کرتی ہے، کیس ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. یہ اس سے پہلے جو گزشتہ روز کی سماعت تھی تب یہ بات کر چکے ہیں. عابد خان سے بات کرتے ہیں. عابد بتائیے گا اس فیصلے سے متعلق مزید کیا تفصیلات آئیں؟ جی بالکل جی، آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک ڈیٹیل جو ہے وہ سماعت کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا. عدالت نے کچھ ہی لمحے قبل یہ فیصلہ سنایا اور عدالت نے جو حمزہ شہباز کی جانب سے 16 اپریل سے پہلے الیکشن کروانے کی سزا تھی، عدالت نے وہ سزا ڈکلائن کر دیا، مسترد کر دی اور یہ قرار دیا ہے کہ 16 اپریل کو ہی، چونکہ یہ فیصلہ آلریڈی ڈیٹ جو ہے وہ فکس ہو چکی ہے اسپیکر کی جانب سے، لہذا عدالت اس میں رد و بدل نہیں کرتی اور 16 اپریل کو ہی الیکشن ہوگا. عدالت نے قرار دیا کہ اسپیکر آئین کے مطابق جو ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں. عدالت نے یہ بھی ہدایت کی کہ 15 تاریخ تک وہ تمام رینوویشن کا پنجاب اسمبلی کا کام مکمل کیا جائے، کیونکہ جو توڑ پھوڑ ہو چکی ہے وہ تمام کی تمام تک ٹھیک کی جائے تاکہ 16 اپریل کو الیکشن اپنی اناؤنس کی ڈیٹ کے مطابق کیا جا سکے. اس کے علاوہ عدالت نے جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر دوست بازاری کو یہ ہدایت کی اور اس کو یہ اختیار دیا کہ وہ جو ہے پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کا الیکشن کروائے. عدالت نے جو ان کے اختیارات طلب کرنے کے حوالے سے اسپیکر کے اقدامات تھے اسے کالعدم قرار دے دیا ہے اور دوست بازاری کی یہ سزا منظور کر لی اور اس کے اختیارات واپس بحال کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن 16 اپریل کو کروائیں. تاہم جو حمزہ شہباز کی درخواست تھی کہ 16 اپریل سے پہلے کروائی جائے الیکشن، یہ سزا عدالت نے مسترد کر دی اور دیگر وہ عدالت نے ہدایات اور احکامات جاری کیے کہ وہاں جا کر جو ہے آئین کے مطابق 16 اپریل کو ہی صاف و شفاف الیکشن کروائے جائیں.
जी चलें जी, ये तो बता दिया गया। अच्छा, साथ ही साथ ये भी एक अदालत को बताया गया था अली जफर साहब की जानिब से कि भाई स्पीकर साहब मौजूद हैं, स्पीकर साहब ज़ाहिर है उस दिन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, यानी कि 16 अप्रैल को, तो उनकी गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर जो हैं वो ऐवान को चलाएंगे। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं होते तो जिस तरह से हमने नेशनल असम्बली में देखा था, वो पैनल ऑफ चेयरमैन होते हैं, वो फिर पैनल ऑफ चेयर जो है वो इस मामले को देखता है और उसमें से कुछ अरकान होते हैं, उनके अलावा कोई भी इजलास नहीं चला सकता। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो बहरहाल अभी ये मामला सामने आ गया है, इस हवाले से डिसीजन दे दिया गया। 16 अप्रैल को कायदे ऐवान का इंतखाब करना होगा पंजाब असम्बली में, और फिर परवेज इलाही साहब और हमजा शहबाज वहाँ पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और अभी ये है कि देखना होगा कि किस तरीके से इस मामले को आगे चलाया जाए। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को कि 15 अप्रैल तक तमाम इंतजामात आप मुकम्मल रखें और 16 अप्रैल को हर सूरत ये इलेक्शन होना चाहिए और शफाफ इलेक्शन कराया जाए, किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनकी जानिब से क्लियरली ये कह दिया गया है। साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी, जिनके इख्तियारात स्पीकर परवेज इलाही साहब ने वापस ले लिए थे, उनके इख्तियारात को बहाल कर दिया गया है। इस पर कल सवाल भी उठाया गया था कि किस तरह जो वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार हो, कैंडिडेट हो, वो इख्तियारात कैसे वापस ले सकते हैं डिप्टी स्पीकर के। अब आज साथ ही साथ उन्होंने सवाल तो कल उठाया, लेकिन इसका जवाब भी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सामने भी आ गया है कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के इख्तियारात हम बहाल करते हैं। चले जी, तो ये तो मामला तय हो गया। अब 16 अप्रैल को पता चलेगा फिर किस तरीके से क्या सूरत हाल बनती है। अदालत की जानिब से डायरेक्शंस दे दी गई हैं। अच्छा, हम जिस तरह से अब बात कर रहे थे दांतों के मसाइल से मुतालिक कि भाई दांतों के मसाइल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डेंटिस्ट अली हसन खान साहब। बहुत शुक्रिया जी, एक बार फिर से। अब दरमियान में टाइम इतना गुजर गया, फैसला भी ज़रूरी था बताना। तो ये कैसे हम ओरल हाइजीन, सिर्फ दांतों को साफ करना नहीं होता, ज़ाहिर है टंग क्लीनिंग और बाकी सारी चीज़ें, डेंटल फ्लॉसिंग का एक ऐसा मामला है इस पर कोई तवज्जो ही नहीं देता, ठीक है। ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना चाहिए? देखिए, रमज़ान में आपने स्पेशली, मैं बार बार एम्फेसाइज रमज़ान में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है हमारी रमज़ान में डिहाइड्रेशन की वजह से, मुंह सूखा रहता है, ड्राई माउथ। एक तो आपने अपनी डाइट सही रखनी है। डाइट सही का मतलब ये है कि आपने फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, ठीक है। आपने एप्पल लेना है, आपने कैरेट लेना है, ककम्बर लेना है। आफ्टर अफ्तार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम जो भी प्रोटीन हम ले रहे हैं, स्पेशली मीट या फिश वगैरह, जो दांतों के बीच में फंस जाता है, हमारे मुंह में ऐसे जरासीम होते हैं। मैं पहले ये बता दूं अपनी ऑडियंस को कि 600 से ज़्यादा ख़ानदान हैं जरासीम के हमारे मुंह में, और स्पेशली पोस्टीरियर जो पीछे की सरफेस है टंग की, तो आज तक 22 ख़ानदानों को सुना था। 600 से तो ज़बान की जो पीछे वाली सरफेस है, वहाँ पर ये ज़्यादातर ख़ानदान आबाद हैं। तो हमें वहाँ पर टंग को क्लीन करना है। दूसरा, दांतों के बीच में जो प्रोटीन फंसता है मीट के फॉर्म में या फिश के फॉर्म में, उसे हमें फ्लॉस से निकालना है, ठीक है। ये ख़ानदान जितने भी जरासीम के हैं, दे लव मीट, दे लव प्रोटीन, और फिर उसके बाद कन्वर्ट करते हैं और डीमिनरलाइज कर देते हैं दांतों को। अच्छा, तो आपने अपनी डाइट में वो चीज़ें रखनी है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से भरपूर हो। अच्छा, क्योंकि वेजिटेबल्स हैं, ड्राई वेजिटेबल्स हैं, आपने बॉयल करके वेजिटेबल्स लेने ही। अच्छा, इसके साथ साथ फ्लॉस करना है, माउथ वॉश यूज़ करना है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि वो नॉन अल्कोहलिक हो। टूथपेस्ट यूज़ करना है जिसमें फ्लोराइड ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हो। 1350 ppm मिनिमम होना ज़रूरी है। अच्छा, वो कैसे पता है? वो लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, साथ ही साथ माउथ 1300, एक सेकंड में ये थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूँगा, 1350 ppm से ज़ायद फ्लोराइड हो तो वो अपने टूथपेस्ट यूज़ करना है, और उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वहाँ पर लिखा होता है कि किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाई ये कुछ ख़ानदान ऐसे हैं जो मुल्क को लूट रहे हैं, और कुछ ख़ानदान जो है आपके दांतों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। 600 ख़ानदान है भाई, बहुत बुरा सिचुएशन है जी। आगे नाजुक सूरत हाल है। 0.12% क्लोरहेक्सिडीन वाला माउथ वॉश हमें यूज़ करना है जिसमें अल्कोहल ना। अच्छा, माउथ वॉश ज़रूरी है? अगर टूथपेस्ट अच्छा करें फिर माउथ वॉश भी करें? देखें, टूथपेस्ट हम 2 टाइम करते हैं। डेंटिस्ट्री का उसूल यह है कि आपने अपने मुंह को इंगेज रखना है, ये गेट वे है, ठीक है। तमाम चीज़ें हम मुंह से ही खाते हैं, और उसके बाद यह है कि गेट वे, अगर आपका गेट वे ख़राब होगा तो आपकी जनरल हेल्थ ख़राब होगी। न्यू रिसर्च ये कहती है कि मसूड़ों की सेहत डायरेक्टली लिंक है आपकी डायबिटीज़ के साथ, आपकी कार्डिक हेल्थ के साथ। अच्छा, कुछ ऐसे जरासीम मसूड़ों में ऐसे होते हैं जो कि आपका कार्डिक अरेस्ट करवाते हैं, कार्डिक अटैक करवाते हैं। अच्छा। और साथ साथ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाते हैं। तो मसूड़ों की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी प्रैक्टिस में 4 से 5 डायबिटिक पेशेंट्स थ्रू मसूड़े डायग्नोज करता हूँ। तो अगर आपके मसूड़ों में जरासीम का लेवल कम होगा तो इससे आपकी शुगर लेवल ठीक रहेगी। तो आपको टेस्ट वगैरह करवाते हैं इसके लिए? इसके लिए HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का। एग्जैक्टली। अच्छा, मसूड़ों की सफाई को मैं थोड़ा सा एम्फसाइज कर दूं कि मसूड़ों
की सफाई और स्केलिंग में थोड़ा सा फर्क है. अच्छा. स्केलिंग से हम डरते हैं. जनरल पाकिस्तान की आवाम के लिए वो एक स्टिग्मा है कि दांत कमजोर हो जाते हैं. स्केलिंग में और मसूड़ों की सफाई में फर्क है. मसूड़ों की सफाई में हम सिर्फ मसूड़ों को साफ करते हैं, वहाँ की जरासीम को साफ करते हैं, ताकि जो मसूड़ों का फूलना है और जो कि लीड करता है मसूड़ों की मसूड़ों से खून निकालना है. एग्जैक्टली. तो हमने देखते हैं रमजान में ये ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मुंह सूखा रहता है. तो क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स हाइपो एक्टिव होते हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिव करने के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा फाइबर यूज करना है. आपने मसवाक का यूज करना है. मसवाक में एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है. मसवाक इटसेल्फ सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिव करता रहता है, जिसकी वजह से जूसेस निकलते हैं. वो जूसेस एरोमेटिक ऑयल्स हैं जो कि मसवाक में इटसेल्फ बिल्ट इन होते हैं. मार्केट में अवेलेबल होते हैं. हाउ डू यू नो कि कौन सा मसवाक ठीक है, कौन सा नहीं है? देखें, कोई भी मसवाक हो जो कि हाइजीनिक तौर से तैयार किया हुआ हो, आपने उसको ऊपर से उसको खोलना है, स्क्रैप करके उसको प्रॉपर, ताकि वो सख्त ना हो. अगर वो सख्त होगा तो वो मसूड़ों के एब्रेशन करेगा और फिर वो लीड करेगा मसूड़ों की खून निकालने में. अच्छा, आप जरा ये बता दें, सफाई में फर्क आपने बताया कि वो कैसे, क्या? देखें, मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारी आवाम स्केलिंग अब करवाने से डरती है. वो ये समझते हैं कि मसूड़ों के दांत कमज़ोर हो जाते हैं. दांत कमज़ोर होना ऐसा ही है जैसे खुदा न खास्ते के घर में किसी की डेथ हो गई और हम उसे दफना नहीं रहा है क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो हिलते हुए दांत को इसलिए लोग नहीं निकलवाते. लेकिन वो एक हिलता हुआ दांत जरासीम की कॉलोनी है जो कि साथ में हॉरिजॉन्टल बोन रिजॉर्प्शन करवाता है, वर्टिकल बोन रिजॉर्प्शन करवाता है. तो आपने 6 महीने में एक दफ़ा मसूड़ों की सफाई करवानी है. लाजमी करवानी है. देखें, अब स्केलिंग अब में ये होता है कि हम दांत को स्केल अप करते हैं. आप डेंटिस्ट को ये कहें कि दांत हम घर जाके साफ कर लेंगे, आप मसूड़ों की सफाई करते हैं, उस पे आ जाता है दांत. देखिए, वो स्लाइटली तो साफ करेगा, वो साफ करे. एग्जैक्टली, बिल्कुल हो जाता है. दांतों की सफाई आपने घर पे रखनी है. शाइन की बात कर रहा हूँ. ब्लीचिंग करवानी है, दैट्स समथिंग एल्स. मसूड़ों की सफाई आपने डेंटिस्ट के पास जाके करवानी है. जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, स्पेशली 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक दफा डायबिटिक पेशेंट्स को मसूड़ों की, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उनके शुगर लेवल ठीक रहेगा. अच्छा, एक और चीज़ है, ब्रश चूज करते हुए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि एक और चीज़ होती है ना, टंग क्लीनिंग. हम में से ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है. वो क्या करते हैं जी, ब्रश बस टूथब्रश कर लिए एंड दैट्स इट. मैंने जैसे कि बताया कि जो पोस्टीरियर सरफेस है, डोर्सम ऑफ द टंग है, वहाँ पर जरासीम की ज़्यादा कॉलोनियाँ आबाद हैं. तो आपने कोशिश को खुद ही शीशे के सामने कोशिश करना है कि वो टूथब्रश यूज करें जिसके बैक पे टंग क्लीनर हो, या फिर टंग स्क्रैपर्स आप यूज कर सकते हैं. साथ साथ इंटरडेंटल ब्रश, फ्लॉस. टूथपिक यूज नहीं करना. टूथपिक से जो हम कुश्ती करते हैं दांतों के बीच में, उससे यह है कि वो मसूड़े जख्मी होते हैं, फिर खून निकलता है. तो ये चीजें हमारे मसूड़ों को डेंटल फ्लॉस कितना इंपॉर्टेंट है, आप पहले भी बता चुके हैं. डेंटल फ्लॉस का यूजेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर आपको डेंटल फ्लॉस यूज करना नहीं आता, आजकल इस किस्म की स्टिक्स आ रही हैं जिनमें फ्लॉस होता है, वो प्रॉपर गाइड करते हैं ताकि किस तरीके से फ्लॉस करें. अदरवाइज आपने 2 उंगलियों के बीच में फ्लॉस को लगाना है, लपेटना है, उसके बाद आपने यूज करना है. मेक श्योर करें कि फ्लॉस मसूड़ों तक ना जाए, अदरवाइज इट विल लीड टू ब्लीड. ओके. अच्छा, और हम जो ब्रश चूज करने वाले कह रहे थे, अच्छा कुछ ब्रशेस होते हैं जो उस पर लिखा भी होता है डिस्क्रिप्शन में, सॉफ्ट और कुछ हार्ड. देखें, ये इसके कुछ इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट की ओरल हाइजीन के ऊपर. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिटल नट यूज कर रहा है, छालिया यूज कर रहा है, स्मोकर है, तो उसके लिए टूथब्रश हार्ड होगा. अगर कुछ बच्चे हैं या फिर जो बिल्कुल इन आदत में जो मुब्तला नहीं है, तो उनके लिए फिर सॉफ्ट होगा. मैं एक चीज़ और बता दूं कि अफ्तार के मीडियम एंड सॉफ्ट दे आर ऑलमोस्ट सेम. एक चीज़ और मैं बता दूं कि अफ्तार के बाद हम जो कैफीन का इंटेक कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो कैफीन डायूरेटिक है, सारा पानी बॉडी से निकाल देता है. इसकी वजह से हमें दिन भर रोजे में प्यास लगती है. तो मेक श्योर करें कि जितना हो सके फ्रेश जूसेस ले लें. यानी कॉफी भी नहीं लेनी आपने? कॉफी नहीं लेनी. कॉफी इज फुल ऑफ कैफीन. वो आपको प्यास पूरा दिन, आपको पूरा दिन प्यास लगेगी. अच्छा. तो बेटर है कि आप बटर मिल्क ले लें, आप लस्सी ले लें. अच्छा, एक चीज ये है कि रोजे की हालत में आपको ग्रीन टी ले लें. एक जो फैक्टर होता है शाम के औकात में, उससे पहले कुछ लोगों के मुंह से बू आना शुरू होता है. वो किस वजह से, भले उन्होंने दांत ब्रश किया हो? सबसे पहले ये कि वो जो जरासीम वहाँ पर आबाद हैं, उनकी वजह से वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स उनमें होते हैं, वो बदबू छोड़ते हैं. नंबर 1. नंबर 2, गैस्ट्रिक इन्फ्लेक्स भी होता है. ठीक है, उसकी वजह से होता है. नंबर 3 ये कि हम जो ज़बान की सफाई नहीं करते, उसकी वजह से होता है. दांतों के बीच में जो प्रोटीन जमा होता है वो कन्वर्ट हो रहा होता है जरासीम में, उसकी वजह से होता है. अच्छा. टॉन्सिलाइटिस की वजह से होता है. ये तमाम चीज़. अच्छा, जो खाना, फॉर एग्जांपल अनियन और गार्लिक हम बड़े मज़े से खाते हैं, खाने को
टेस्टी करने के लिए, ये उसकी वजह से होता है। अच्छा, रमज़ान में भी एक और चीज़ है, रमज़ान में जो हमारी रूटीन होती है जैसे सहरी और इफ्तारी, तो किस टाइम हमने ब्रश करना चाहिए? सहरी करने के फ़ौरन बाद और इफ्तार के बाद भी किया जा सकता है? देखिए दिन भर तो आपने अगर हो सके तो आपने मसवाक यूज़ करना है। इफ्तारी के बाद अगर आप नहीं करना चाहते अब ना करें, इफ्तारी के बाद आप माउथ वॉश यूज़ कर लें। रात को सोने से पहले ब्रशिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सहूर यानी कि सहरी के थोड़ी सी देर बाद आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ब्रशिंग कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि सॉलो ना करें। अच्छा, एक चीज़ और, दिन भर अगर आपके पास माउथ वॉश अवेलेबल नहीं है तो नीम गर्म पानी में आप कुल्ली की जगह आप स्प्रेड करते रहें ताकि आपके मुंह हाइड्रेटेड रहे और आप थूक दें। चलें जी, पानी को अंदर ना लीजिएगा, पता चले कि उससे रोज़ा भी आपका मुतासिर हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली हसन खान, बड़े मुफीद मशवरे दिए और कॉलोनीज़ के हवाले से भी बताया जो कि हमारे मुंह में मौजूद हैं। कंट्रोल करना आपका काम है। ब्रेक लेते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चलिए जी, वापस आ गए हैं हम शाम रमज़ान में, और अब जिस तरह से इफ्तार का वक्त भी करीब आ रहा है, तकरीबन 1 घंटा और कुछ मिनट्स रह गए हैं, तो अब सब तैयार करे होंगे कि आज इफ्तारी में क्या बनाया जाए। तो हम आपको एक अच्छी सी रेसिपी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, वो है चपली कबाब की। जाइए देखिए और बनाइए। आज की हमारी रेसिपी है चपली कबाब। बीफ मिन्स 400 ग्राम, फैट मिन्स 100 ग्राम, garlic and ginger paste 1 tablespoon, red chili crushed 1 tablespoon, salt hasbe zaiqa, jeera powder 1 teaspoon, dhania crushed 1 teaspoon, सफेद जीरा 1 teaspoon, अनार दाना 1 teaspoon, हरी मिर्च 2 teaspoon, tomato chopped 1 teaspoon, onion chopped 1 teaspoon, cornflour 2 टीस्पून। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अंडे 2 अदद, ऑयल हस्बे ज़रूरत, गार्निशिंग के लिए टोमेटो, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज। तो लीजिए, आज के हमारे मजेदार चपली कबाब तैयार हैं। भाई क्या बात है, जबरदस्त रेसिपी थी, लाजमी तौर पर ट्राई कीजिएगा, लेकिन इफ्तार के थोड़ी देर बाद। इफ्तार में तो वही यूजुअल खजूर और हल्का फुल्का हाँ तो नहीं, लेकिन बना कर रख लेना ताकि। अच्छा भाई, दूसरी चीज़ ये है कि माह रमज़ान में इबादत का एक कॉन्सेप्ट है, और जिस तरह से एक आमना खटाना तज़किरा करते हैं रिलीजियस टूरिज़म का, वो एक अपनी जगह एक चीज़ है। हम मुख्तलिफ मसाजिद के हवाले से आपको आगाह करते हैं माह रमज़ान में, ताकि वैसे भी मसाजिद बहुत ज़्यादा आबाद हो जाती हैं, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। वैसे तो सारा साल होनी चाहिए, लेकिन आज हम आपको सैर करवा रहे हैं नवाब शाह की मरकज़ी जामा मस्जिद, ईदगाह कदीम मसाजिद में से एक है, और उसका तर्ज़ तामीर कदीमी फ़न तामीर की भरपूर अक्कासी। ज़बरदस्त रिपोर्ट बनाई है, और आई एम श्योर कि जो लोग वहाँ पर नहीं गए होंगे वो भी जाके इस मस्जिद को लाजमी तौर पर ना सिर्फ एक इबादत वहाँ पर करेंगे, बल्कि ओवरऑल जो मसाजिद पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरत है, एक्सप्लोर करना चाहिए। वैसे भी जो ऐसे स्पॉट्स हैं उनको देखना चाहिए और उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप आगे जाएँ तो आप बता सकें कि हाँ जी आपने ये चीज़ देखी हुई और वहाँ की क्या क्या खसूसियात थी। बिल्कुल जी। चलें जी, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है। कुछ ही लम्हों में हम आपसे इजाज़त चाह रहे हैं, और आप अपना ख्याल रखिएगा, और जैसे कि तमाम तरह हमने आपको मशवरा दिए हैं उसके मुताबिक हाथ होला रखिएगा खाने पे। खजूर के साथ रोज़ा खोलिए, शरबत या पानी पीजिए, रिफाइंड और शुगर खाने के बाद अपनी सफाई का ख्याल भी कीजिएगा, और अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, सिर्फ ये नहीं करना कि फ्राइड आइटम्स की तरफ जाना है। चलें जी, अब हमारे शो का वक्त ख़त्म हो गया फाइनली। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अगर ज़िंदगी रही। तब तक खुश रहिए और खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।